بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت سی نفل نمازیں موجود ہیں جو ہمارے روحانی سفر میں مددگار ہیں۔ آج ہم نفل نمازوں کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے کیا فوائد ہیں اور انہیں کس وقت ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چاشت کی نماز کے بارے میں۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے 15-20 منٹ کے بعد سے ظہر سے پہلے تک کا ہے۔ اس کا بہترین وقت جب سورج تیز ہو جائے 9 بجے سے 11 بجے کے درمیان ہے۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور بہترین 4 رکعتیں ہیں۔ اس نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز صبح کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے۔ چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں اس کی جگہ کافی ہیں۔ یہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اشراق وہ نفل نماز ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز سے رزق میں برکت، دل کا سکون اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے حج اور عمرے جتنا ثواب ہے۔ یہ نماز سورج نکلنے سے کم از کم 5-10 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں اور 60 منٹ تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کی کم از کم 2 اور بہتر 4 رکعتیں ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ، میں دن کے آخری حصے تک تیرے لیے کفایت کروں گا۔ اس نماز کو پڑھنے والے اوابین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ یہ نماز رزق میں برکت کرتی ہے کیونکہ یہ رزق تقسیم ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم جس نماز کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے نماز اوابین۔ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اوابین کا مطلب ہے اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا۔ یہ نماز بھی گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کا سکون اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوابین وہ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کرتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، یہ نماز مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھے اس کے لیے 1 نیکی ملتی ہے اور اس کے ہر قدم پر 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا تحیۃ الوضو کہلاتا ہے، مگر ایسے وقت میں جب وقت مکروہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اسی وضو کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، صحیح فیصلے کی رہنمائی طلب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر دعا کرے۔ شادی، سفر، کاروبار، کوئی بھی مشکل ہو، اس سے پہلے استخارہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے خواب کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے اور بعض اوقات خود ہی دل میں سکون پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3 یا 7 دن کیا جاتا ہے۔ نماز حاجت، یہ نماز کسی بھی ضرورت یا حاجت کو پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر اللہ سے دعا کرے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ نماز توبہ، یہ وہ نماز ہے جو کسی بھی گناہ کے بعد اللہ سے سچی توبہ مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ لازماً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز شکر، جب اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، مشکل دور کرے اور دل خوش ہو یا شکر ادا کرنے کے لیے نفل نماز شکرانہ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بڑی خوشخبری ملتی تو آپ فوراً سجدہ شکر ادا فرماتے تھے۔ نماز کسوف، جب سورج گرہن لگے
تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت ایسی لمبی نماز پڑھی ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نماز خسوف، یہ نماز چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں میں لمبی قرات، لمبا رکوع اور زیادہ سجدہ ہوتا ہے۔ نماز استسقاء، جب زمین خشک ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو یا لوگ شدید قحط میں ہوں تو بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یہ نماز بھی سنت نبوی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے اور زمین پر بارش ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جنازہ، یہ نماز مرنے والے مسلمان کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا یہ نماز مرد کے لیے فرض کفایہ ہے۔ نماز عیدین، یہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پڑھی جاتی ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نہایت خوشی کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر لوگوں کو بھی دعا کے لیے جمع کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کی جگہ پڑھی جاتی ہے، یہ فرض عینی ہے، ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مساجد میں آتے، خطبہ دیتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے۔ نماز تراویح، یہ رمضان کے مہینے میں رات کو پڑھی جانے والی نفل نماز ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے اور کبھی مسجد میں جماعت کے ساتھ بھی پڑھاتے تھے۔ نماز تسبیح، یہ نفل نماز جس میں اللہ کی تعریف اور تسبیح زیادہ بیان کی جاتی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب اور گناہوں کی مغفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تسبیح پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ نماز لیلۃ المبارکہ، کچھ خاص راتوں کی عبادت کو نماز لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ عبادت کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز خوف، یہ نماز جنگ اور جہاد کے دوران پڑھی جاتی ہے، جب مسلمان خطرے یا دشمن کے خوف میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ نکلتے اور دشمن قریب ہوتا تو نماز خوف پڑھائی جاتی تھی تاکہ مسلمان دونوں طرف سے محفوظ رہیں اور نماز بھی ادا ہو جائے۔ نماز استغاثہ، یہ نماز شدید قحط، خشک سالی یا بڑی مشکل میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ نماز دفع رد بلا، یہ نماز کسی آفت یا کسی بری بلا سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی وبا یا آفت آتی تو نفل نماز ادا فرماتے اور اللہ سے حفاظت طلب کرتے۔ نماز تہجد، تہجد کی نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد صالحین کا طریقہ ہے، یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جنت میں اعلیٰ مقام دلاتی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کروا کر ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ معلومات پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی عبادات میں نفل نمازوں کو بھی شامل کریں گے۔ انہی نفل نمازوں کی مکمل طریقہ اور تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی پسند کی راہ پر گامزن کرے۔ آمین۔